وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اب یہ منافقین نے ایک تان کیا مسلمانوں پر اور کہا کہ تم بہت باتیں کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کی، اور بڑی آیات ہمیں سناتے تھے، اور کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جب بھی دشمنوں سے لڑنے جاؤ گے تمہیں فتح ہوگی. تو پھر کہاں گئے وہ وعدے؟ ایک لڑائی میں فتح ہو گئی، تم نے سمجھ لیا کہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوگا، تو اب یہاں احد میں وہ وعدہ کیوں نہ پورا ہوا جس کا بدر میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مسلمانوں کو بتایا تاکہ کسی مسلمان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے مطابق شک نہ آنے لگے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تم نے ایک ہی حملے میں انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا کہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح تمہیں عطا فرما دی. لیکن پھر تم نے خود ایسے اسباب جو ہے وہ پیدا کیے جن اسباب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت میدان میں نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب ایسا کام کیا جائے گا جہاد میں تو اللہ کی نصرت اس میدان میں نہیں رہے گی. تو مسلمان کی تو فتح اور شکست کا تعلق اسباب سے ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ذات ہے. تم نے خود ایسا کام کیا، اللہ کی نصرت ہی نہ رہی میدان میں، تو اس کے بعد پھر اگر جنگ کا نتیجہ بدل گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کا کوئی تخلف نہیں ہوا، وعدہ پورا ہی تھا. اور پھر دیکھو تم نے آخر میں پھر وہی اسباب مہیا کر لیے، تم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور جو ہے وہ استقامت کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فتح عطا فرمائی. لیکن یہ جو درمیان کا وقت فتح نہیں رہی، اس کا سبب ایک تمہاری طرف سے ایک ایسا کام کرنا تھا جس کے ہوتے ہوئے اللہ کی نصرت میدان میں نہیں رہ سکتی، اور وہ کام ہے اطاعت امیر سے روگردانی کرنا. میں نے کل بتایا تھا کہ جہاد میں بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور فتح ہو جائے، لیکن اطاعت امیر میں کمی یہ ایسا گناہ ہے جہاد کا، یعنی سارے کبائر سے بڑھ کر کے اس کی موجودگی میں فتح نہیں آتی کبھی بھی مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی نہیں اتر سکتی اس میدان میں جہاں ایسے لوگ کھڑے ہوں جو امیر کی اطاعت پر نہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے واقعے میں بھی یہی بات سمجھائی، اور یہاں غزوہ احد میں بھی یہی بات مسلمانوں کو سمجھا دی کہ صحابہ کرام جیسی کامل الایمان جماعت، کامل الاعمال جماعت، اور ہر طرح سے ایسی مقدس جماعت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے پر فخر محسوس کرتے اور ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے اللہ سے درخواستیں دے دے کر زمین پر اترتے. لیکن انہوں نے بھی امیر کی اطاعت سے تھوڑی سی روگردانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بھی نتیجہ بدل دیا. تو یہ جہاد کا ایک ایسا ضابطہ ہے جس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرف متوجہ فرمایا کہ چاہتے ہو کہ اللہ کا فتح کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا رہے تو پھر ان اصولوں کی پاسداری کیا کرو. اور فتح کے وہ سارے اصول سمجھائے گئے سورۃ الانفال میں کہ ان اصولوں کے تحت جو مسلمانوں کا لشکر میدان جنگ میں جا کر کھڑا ہو اس کے حق میں نتیجہ ہمیشہ بدر والا ہی نکلتا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي. جب تم ان کفار کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ. یہاں تک کہ تم نے خود بزدلی دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ایک معاملے میں جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ. اور نافرمانی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح دکھا دی تھی اور تم مکمل فتح یاب ہو گئے. دشمنوں کا لشکر میدان سے فرار ہو گیا، نظر بھی نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد جب تم نے یہ کام کیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کو تم پر لوٹا دیا. منکم من یرید الدنیا. کچھ لوگ دنیا کے طالب ہو گئے، انہوں نے کہا بس جلدی آ کر مال جمع کر لیں. ومنکم من یرید الآخرہ. اور کچھ آخرت کے طالب رہے کہ وہاں پر اپنی جگہ پر قائم رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اسی میں جان دے دی. بتایا تھا کہ 40 صحابہ تھے، یہ ان میں سے 30 اتر آئے تھے اور 10 وہاں پر اپنی جگہ پر رہے اور وہیں پر وہ شہید ہوئے. ثم صرفکم عنہم. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا ان دشمنوں سے. تمہارا رخ دشمن سے پھر گیا اور سامان جمع کرنے کی طرف ہو گیا. دشمن نے دونوں طرف سے آ کر تم پر حملہ کیا اور تم پر وہ وقتی طور پر غالب آیا. لیبتلیکم. تاکہ اللہ تمہیں آزما لے اور آئندہ کے لیے ایک بات سمجھا دے کہ اس طرح کے اسباب اختیار کرنا جہاد کے نتیجے کو بدل دیتا ہے اور پھر زخم ہی زخم ہوتے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا. پیچھے ساری جماعتوں کا تذکرہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو تنبیہ فرما کر سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ جس سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما چکے، اس لیے اب دوبارہ اپنے گھروں سے نکلو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والے. غلطی پر تنبیہ بھی فرما دی تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ ہو، اور معاف بھی فرما دیا تاکہ دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے. اِذْ تُسْعِدُونَ. یہ اس جماعت کا تذکرہ ہے جو مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے تھے
اور باوجود بلانے کے پیچھے مڑ نہیں رہے تھے. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. تم مدینہ کی طرف چڑھ نکلے اور کسی کی طرف بھی مڑ کر نہ دیکھا، حالانکہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آوازیں دے رہے تھے، صحابہ کرام کو بھی کہا کہ ان کو آوازیں دے دے کر بلائیے، لیکن یہ لوگ نہ رکے اور انہوں نے نہ سنی آوازیں. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اللہ نے تمہیں اس غم دینے کی پاداش میں غم دیا. تم نے نبی کو غم پہنچایا کہ ان کی آواز تم نے نہ سنی اور جو ہے وہ اسی طرح چلے آئے. اللہ نے تمہیں غم دیا کہ اب جو ہے وہ فتح بھی ہاتھ سے جاتی رہی، غنیمت بھی ہاتھ سے جاتی رہی، اور جو اتنی باتیں کر کے تم میدان میں گئے تھے کہ ہم ایسا لڑیں گے اور اس طرح جان نثاری دکھائیں گے، ان باتوں پر بھی تم شرمندہ ہو. پھر اتنے دن تمہیں اپنی توبہ کے قبول نہ ہونے کا بھی قلق رہا اور اس پر روتے رہے کہ میدان جہاد سے فرار اختیار کیا تو توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان سارے غموں سے تمہیں گزارا اس چیز کے بدلے میں کہ تم نے نبی کو غم دیا اور تم انہیں میدان میں چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے. کئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، کہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی اس پر غمگین نہ ہوا کرو. ولا ما اصابکم، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی اس پر بھی غمگین نہ ہوا کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے.